پرویز الہی کے حوالے سے بات کی اور بات کیجیے کہ کل جو معاملات ہوئے، جس طرح سے خان صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، کیونکہ وہ بار بار جو ہے التوا کا شکار تھے، کہ وہ حاضر نہیں ہو رہے تھے. سینئر اینالسٹ امبر شمسی جو ہے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. امبر السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ جی امبر، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں. امبر، پاکستان کی سیاست بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ پنجاب میں تو بڑی ہلچل ہے. میں پنجاب کی پہلے اس لیے بات کری ہوں بیکاز ہم سب جانتے ہیں بڑا صوبہ ہے، ہر کسی کی نظریں ہوتی ہیں پنجاب پر. ہاٹ فیوریٹ رہا ہے ہمیشہ سے پنجاب. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا پنجاب میں، اسپیشلی پرویز الہی کی قسمت کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اتنا طے ہے الہی صاحب، ظاہر اسمبلی جتنا مرضی وہ کہہ لیں، اور یہ انہوں نے ان کا بیان سامنے ہمارے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہے عمران خان کی، لیکن جو تب دلیل کرنے کی بات آئی یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات آئی تو نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کیونکہ ان کو سیاسی فائدہ بھی ہے. یہ بھی بات سامنے ہمارے آ گئی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جب سابق آرمی چیف کی پر تنقید کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ان پر وہ برس پڑتے ہیں. یا پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے پبلک ریکارڈ کا حصہ بھی ہے. اب جہاں تک رہی ووٹ آف کانفیڈنس کی اور آج جو سماعت ہونے جا رہی ہے، بہت اہم بھی ہے. دیکھیے، ایک انہوں نے ایفیڈیوٹ تو لکھوا لیا تھا پرویز الہی صاحب نے عدالت کو کہ وہ فی الحال اسمبلیت تحلیل نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ ایک ووٹ آف کانفیڈنس کی بات تھی جو ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے. آگے پیچھے کبھی کوئی ایک رکن ہوتا ہے جو پھسل جاتا ہے، کبھی دوسرا رکن ہوتا ہے پھسل جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے ہاتھ سے، تو ان کو منانا پڑتا ہے. تو وہاں نظر آ رہا ہے کہ جو ایک تضاد ہے یا ان کے جو سیاسی اسٹریٹجی میں تضاد ہے، وہاں وہ بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، اس میں فواد چودھری بھی شامل ہے، ان کا کہنا لے لے ووٹ آف کانفیڈنس لے لے، معاملے کو ختم کر دیں. اور بات یہی ہے، نمبرز شاید پورے نہیں ہوں گے. دوسری طرف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کافی دعوے کرتی رہتی ہے. چودھری شجاعت کے ساتھ بھی ملاقاتیں جو رہی ہیں، دعوے بہت سارے ہیں کہ 10 ہوں 12 ہوں کم ہوں، وہ شاید اس دن ایبسنٹ رہے تاکہ ووٹ نہ ڈالنا پڑے. تو یہ ظاہر ہے دیکھنے کی بات جب یہ بالآخر اسمبلی میں بھی آپ نے اس دن دیکھا، پھر ایک آپ کو ہاتھا پائی کی صورتحال بھی پھر سے نظر آئی، تناؤ رہتا ہے. یہ اوور آل سیٹل ہو جانا چاہیے کیونکہ پنجاب آپ نے جیسے کہا سب سے بڑا صوبہ ہے. ابھی آپ گندم اور دیگر جو معاملات ہیں اس کی حالات آپ نے دیکھی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو ایک سیاسی عدم استحکام کی جو کیفیت ہے وہ حاوی رہتی ہے. یہ نہیں معلوم کہ اچھا 3 وزرائے جو اعلیٰ ہیں وہ بدل چکے ہیں، دوبارہ سے ایک آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ معاملہ ونس اینڈ فار آل تو سیٹل ہو جانا چاہیے. اب پرویز الہی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے اپنی مائلیج ایکسٹریکٹ تو کرنا چاہیں گے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مارچ تک تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تواتر سے وہ ترقیاتی جو اسکیمیں ہیں، منصوبے ہیں، آپ کو ایڈز نظر آ رہے ہیں، مختلف پروگرامز جو ہیں وہ آپ کے پیش کیے جاتے ہیں. لیکن وہ جو اعتماد کا فقدان اب گزشتہ 1-2 ماہ میں خاص طور پہ نظر آیا، اس کے باوجود کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، وہ قائد اعظم سے کے بعد ہی عمران خان کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے. مونس الہی صاحب بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں، آفیشلی بھی کہتے ہیں، پھر مگر بار بار آپ کو نظر آتا ہے کہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سے بحالی کرنی پڑتی ہے. یہ کتنا لاسٹنگ ایک الائنس اتحاد ہوگا؟ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کئی مثالیں آ چکی ہیں جہاں عمران خان صاحب جو چاہ رہے تھے وہ نہ ہو سکا. ایک آپ کا جو جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، FIR نہیں کٹی جو ان کی مرضی تھی، اس پہ بھی ایک بیان مونس الہی صاحب کا بھی سامنے آ گیا کہ وہ کس طریقے سے کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. دوسری طرف آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسمبلیوں کا معاملہ ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ ہے. سو پرویز الہی کی سیاسی بقا کے لیے تو ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کا فائدہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس کے ساتھ چلے. لیکن کیا چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے جب حالات اور صورتحال یہ ہے، یہ ظاہر ہے اب آج کیونکہ بہت اہم دن ہے، اس کا کافی انتظار ہو رہا تھا نئے سال کے شروع سے پہلے ہی، جب عدالت نے اعلان کیا تھا کہ 11 جنوری کو یہ سماعت ہوگی. تو اب میرے خیال میں پنجاب اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ دعا کریں گے کہ بس یہ ختم ہو جائے، کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے، یا آر یا پار ہو جائے.
ہاں، اور امر بڑا ضروری ہے سیٹلمنٹ ہونا، کیونکہ اس وقت جن کرائسس کا ہمیں سامنا ہے مائٹ بھی پاسبل کہ جی یہ سیٹلمنٹ کے بعد جو ہے کچھ تبدیلی آ سکے. اور جیسے ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی تو بھائی یہ دیکھیں کہ کاف لیگ کے تو اپنے لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا، مجلس وحدت المسلمین بھی ناراض نظر آتی ہے، تو یہ جو ناراضگی ہے یہ آئی تھنک بھاری پڑ سکتی ہے. اچھا امبر، مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھنی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے قابل ضمانت جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے خان صاحب کے، پھر ہم نے دیکھا اسد عمر کے، فواد چودھری کے. وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر کے پیچھے پیچھے سب چلتے ہیں، تو وہ اگزامپل سیٹ کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، پیش نہیں ہو، ان کی پیشی التوا کا شکار ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جانا، یہ جو ڈفرینٹ کیسز ہیں وہ پی ٹی آئی کی سیاست کو کسی نہ کسی حد تک افیکٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کا معاملہ، کیونکہ عمران خان کے معاملے میں عمران خان یا ان کے دیگر جو قائدین ہیں ان کی سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن پہ انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے، ان کو جانبداری اور خاص طور پہ کمشنر کے پر جانبداری کا الزام لگایا ہے، تو وہ انہوں نے بیانیہ تو بنا لیا ہے. اور اگر ان کی پیشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے عمران خان صاحب ایک ایگو بھی ان کی ہے، بڑی مشکل سے وہ جو خاتون جج تھی ان کے لیے انہوں نے، میں کہوں گی کہ معافی تو نہیں تھی لیکن چلے انہوں نے ایک طرح کی معذرت کر دی، بڑی مشکل سے کی تھی، کوئی آسانی نہیں تھی. الیکشن کمیشن تو بالکل ان کے، مجھے لگتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اس کو ایک ادارہ سمجھیں، ان کے مخالفین میں سے لگتے ہیں. اور عجیب سی بات بھی لگتی ہے کہ اس لیے کیونکہ اگر الیکشن کمیشن نے مثال کے طور پر ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بھی سن لیا 8 سال بعد تاخیر کے بعد، لیکن ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ کو الیکشنز نظر آئے ہیں اس میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی بھی نظر آئی ہے. تو یہ رویہ جو ہے سوٹ کرتا ہے، پولیٹیکلی بھی سوٹ کرتا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو، کہ قابل ضمانت سے قبل جو توشہ خانہ کیس تھا میرے خیال میں پچھلے ہفتے ہوا تھا، اس میں بھی پیش نہیں ہوئے تھے. تو کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بہت ہیں، ان کی ظاہر ترجیح بھی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کاسٹ ہی نہیں ہوتی. وہ اپنی ایک سیمینار بھی تھا، انہوں نے ورچوئل ویڈیو لائیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، تو یہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی اور ان کو تو سوٹ کرتا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان ان پر دشمن کی طرح بن گئے ہیں، تو اسی طرح ہے. صحیح، ٹھیک ہے امبر، بے حد شکریہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. اور بڑا ضروری ہوتا ہے ایک ایسا لیڈر جو کہ ایسے اگزامپل سیٹ کرے کہ جو لوگ اس کے فالوورز ہیں نا اس کو جب فالو کریں تو باقی لوگ کہیں کہ لیڈر نے بڑے بہترین کام کیے، تبھی فالوورز جو ہیں وہ اچھے کام کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی ایسا کوئی بھی اگزامپل سیٹ کرنے میں ناکام نظر آئی ہے.